السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے احوال اور واقعات کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے خاوند جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم سے کبھی کسی مددگار یا کنیز کا تقاضا نہیں کیا۔ شادی کے بعد آپ سلام اللہ علیہا گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ 7 ہجری میں خاتم النبیین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو عنایت کی۔ آپ سلام اللہ علیہا کی نیک سیرت کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی وفاداری سے اہل بیت اطہار کی خدمت کو اپنا اشعار بنائے رکھا۔ آپ کا اصل نام میمونہ تھا اور خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضہ نام رکھا۔ فضہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چاندی کے ہیں اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ چاندی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ گویا خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نے جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیاہ فام ہونے کے باوجود چاندی بنا کر روشن ضمیر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والی تھیں۔ آپ کامل ایمان، خوش شکل اور فضیع الکلام خاتون تھیں۔ خادمہ ہونے کے باوجود اپنے نیک خصائص، حسن کردار اور اہل بیت سے محبت و الفت کی بنا پر خاندان رسالت کے ہر فرد کے دل میں جگہ پیدا کر لی تھی۔ ہر کوئی آپ سے خاندان کے ایک فرد کی مانند محبت کرتا تھا۔ آپ مخلص و باوفا خادمہ تھیں کہ کئی دن فاقے میں گزارنے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ برابر چکی پیستی رہتی، مگر کبھی شکوہ نہ کیا اور نہ ماتھے پر شکم ہی ڈالی۔ گویا مفلسی اور فاقوں میں بھی اپنی زندگی خندۂ پیشانی سے گزارتی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و صحبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یاد خدا میں مشغول رہتا تھا۔ دنیاوی زیب و زینت کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہ تھی اور چونکہ آپ جسمانی لذتوں سے منہ موڑ کر روحانی لذتوں میں گم ہو گئی تھیں، ہر وقت آخرت کا خیال ان کے پیش نظر رہتا۔ دن بھر روزہ رکھتی اور شب بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی جو وہ اکثر اپنے رب سے مانگا کرتی تھیں۔ اس خوبصورت دعا کے الفاظ یہ ہیں: اے یکتا پروردگار، تجھ جیسا کوئی نہیں، تو ہر ایک کو موت دے گا اور ہر ایک کو فنا کرے گا۔ تو اپنے عرش پر تنہا ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ایک خادمہ کی حیثیت سے داخل ہوئیں، لیکن بہت جلد ایک شہزادی کا مقام حاصل کیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد کام نمٹا لیا کرتی تھیں، پھر بھی خاتون جنت نے تمام کام کا بران ان پر نہیں ڈالا تھا بلکہ باری مقرر کر دی تھی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسرے دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتی تھیں۔ اس طرح سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے کام کاج کے لیے اوقات اور ایام مخصوص فرمائے ہوئے تھے۔ ایک دن خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ سلام اللہ علیہا بچے کو گود میں لے کر چکی پیس رہی ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ جب وہ شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئیں تو اس وقت غیر شادی شدہ تھیں اور جب تک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں تب تک حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی تاکہ سیدہ پاک کی خدمت میں کوئی کوتاہی یا کمی نہ ہو۔
سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اصرار کر کے فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے لیے راضی کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو سلمہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی، جس سے آپ کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی اور پھر جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ان کا نکاح ابو صالح غطفانی سے کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے تھے۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 لڑکی اور 5 لڑکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جناب سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی رحلت کے چند سال بعد 120 سال کی عمر میں ہوا۔ شام میں دمشق کے قریب باب الصغیر نامی قبرستان میں ایک قبر فضہ کے نام سے منسوبہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ایک حجرہ اور چھوٹا سا سبز گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔